سب اس طرح سے مسکراہٹ میں شامل ہو جائے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اجازت سے میں آغاز کرتی ہوں، اور اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ، بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ، اور تمام جو اتحادی جماعتوں کے نمائندگان یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اپنی بات کا آغاز چرچل کے اس کوٹ سے کروں گی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے سوال کیا تھا. جنگ کا زمانہ تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور اگر وہ انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اسی طرح خلفائے راشدین کا قول ہے کہ جو ظلم کا نظام ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں جب آج پریس کانفرنس کے لیے، کیونکہ جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری تھی پریس کانفرنس کے لیے، تو میں آج جب پریس کانفرنس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے بہت سارے میرے ہمدردوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاناما کی اپیل ہے وہ سنی جا رہی ہے اور وہ فائنل سٹیجز میں ہے، تو آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں، کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے وہ آپ کی اپیل پر آئے گا اور آپ کو شاید وہ ڈسکوالیفائی کر دیں. تو میں نے یہ جواب دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے سے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے، قوم کا سوچنا پڑتا ہے، اور قوم کے لیے کچھ حقائق ایسے ہیں جو آج مجھے قوم کے سامنے رکھنے ہیں. میں 75 سالہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتی، وہ بھی انہی چیزوں سے عبارت ہے. لیکن اگر پچھلے چند سال کے 2016 سے آپ شروع ہو جائیں اور آج تک کے واقعات آپ دیکھ لیں، عدالتی فیصلے آپ دیکھ لیں، تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ایک داستان انسان کے سامنے آتی. فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن غلط فیصلے کے بعد ایک غلط فیصلہ، اس کا ایک تسلسل سے ہونا. فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے. فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں، اور اثرات کم نہیں ہوتے. آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے. اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے. میں ابھی پورا ایسے لکھ کے دے سکتی ہوں، پورا مقدمہ لکھ کے دے سکتی ہوں عدلیہ کی تعریف میں، لیکن ایک غلط فیصلہ اس سارے مقدمے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور اسی طرح اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس فیصلے کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. جو حقائق آج میں قوم کے سامنے رکھنے چاہتی ہوں وہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں، ابھی چند دنوں پہلے جو فیصلے ہوئے، اس نے میرے دل میں، دماغ میں، میری یادداشت، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ واپس آ گئیں. میں ان کو مختصراً کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ وہ ناانصافیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ مولانا صاحب مجھے تھوڑا سا اگر وقت عنایت فرما دیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا، وہ جیت گئے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، دیواریں پھلاندیں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کی، اور قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو رجسٹری کھلی. رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا. اس نے کہا جی
پٹیشن کدھر ہے؟ تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. تو پٹیشن اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ پٹیشن تیار کریں. یہ کبھی کسی مقدمے میں ہوا؟ لوگوں کی پٹیشنز جاتی ہیں انصاف کے لیے, وہ پٹیشنز لگتی ہی نہیں, انتظار میں کئی ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی تو وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اور جب پٹیشن آتی ہے, ہمارے انصاف کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا, اور جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا. یہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں انصاف کی حقیقت. سنجرانی صاحب کے الیکشن میں 6 ووٹس ریجیکٹ ہوتے ہیں, اسپیکر رولنگ دیتا ہے, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتی ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا وہ 6 ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹڈ. اب آپ آ جائیں پنجاب اسمبلی کی طرف. وہاں پر اسپیکر نے رولنگ دی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کی مرضی کے خلاف جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو سپریم کورٹ نے ان کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کیا, حالانکہ وہ بھی ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی, اس کو کھڑا کیا. قاسم سوری صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا سپریم کورٹ میں, جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین ٹوٹا ہے, کیوں ان کو نہیں بلایا گیا؟ اور وہیں سے اگر آغاز کر لیں تو قاسم سوری صاحب نے کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ان کے جعلی ووٹ ثابت ہوئے ہوئے, اور 2.5 سال سے سپریم کورٹ سے ان کو سٹے ملا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب بھی انوالو تھے, قاسم سوری صاحب بھی انوالو تھے, کسی کورٹ نے ان کو نہیں بلایا. پرائم منسٹر کو تو شہباز شریف صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے اکثر کورٹ میں دیکھے جاتے ہیں, اس کی تفصیل میں بعد میں آتی ہوں. پھر 25 ارکان کو کہا کہ ڈی سیٹ ہو گئے. ڈی سیٹ اس صورت میں کہ اگر پارٹی ہیڈ یہ درخواست دے کہ انہوں نے پارٹی ہیڈ کی منشا کے خلاف ووٹ دیا, لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. آپ نے ڈی سیٹ بھی کر دیا, کہا کہ ان کے ووٹس بھی نہیں گنے جائیں گے. 95% جو انڈیپینڈنٹ جیورسٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. اور نتیجتاً مسلم لیگ نون کے 25 ارکان عمران خان کی جھولی میں پھینک دیے, اور چودھری شجاعت صاحب کے 10 ارکان PMLQ کے, ان کو بھی عمران خان کی جھولی میں پھینک دیا گیا. مطلب PMLN کے مائنس کر دیں اور PTI کے پلس کر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر پارٹی کا ہیڈ دیکھ کر اور پارٹی کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے, پارٹی ہیڈ کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے, اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے بدل جاتے ہیں جو ابھی چند دن پہلے کیے. یہ کوئی 10 سال پرانا فیصلہ نہیں, چند دن پہلے. پارٹی کا ہیڈ اگر نواز شریف ہے, اس کے خلاف اقامہ جیسے فیصلہ جو تاریخ میں کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا, اس پہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے نکال دیا گیا اور کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی یا پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے, اس کے کہنے پہ پارٹی چلتی ہے, اس کا ووٹرز پہ انفلوئنس ہوتا ہے, اس لیے نواز شریف صاحب سے وہ صدارت لے لی گئی. چودھری شجاعت صاحب جب بطور پارٹی پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کو کوئی احکامات دیتے ہیں تو پارٹی پریزیڈنٹ کے احکامات تب کوشچن میں آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جب بطور پارٹی صدر یا چیئرمین حکم دیتے ہیں تو وہ معتبر ٹھہرتا ہے. چودھری شجاعت صاحب کی دفعہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو جاتی ہے, اور عمران خان صاحب کی دفعہ پارٹی چیئرمین کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتی ہے, آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے, آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے.
اور دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں, ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹرسٹی چیف منسٹر, بلیکس لا ڈکشنری, بلیک لا ڈکشنری, یہ کدھر سے نئے نئے آئیڈیاز, نت نئے آئیڈیاز, منفرد آئیڈیاز آتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر ہو؟ جب سے حمزہ چیف منسٹر بنا ہے پنجاب میں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا, وہ کام نہیں کر سکا, اپنی کابینہ نہیں بنا سکا, بار بار پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ, پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کامنٹس میں محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اکانومی کی سٹیٹ اچھی نہیں. میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. 4 سال جب اکانومی کے نٹ بولٹس کھولے جا رہے تھے, جب عمران خان اکانومی کی تباہی کر رہا تھا, ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی سنی ہے کہ اکانومی کی حالت اچھی نہیں؟ اکانومی کی جب بات ہوگی تو اپریل 22 میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی 22 میں یہ موازنہ نہیں ہوگا. پھر موازنہ ہوگا 2017 کا پاکستان, جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا تب اکانومی کی کیا سٹیٹ تھی, اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو اکانومی کی کیا سٹیٹس تھی اس وقت. وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی, لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا, کوئی سو موٹو نہیں ہوا, کوئی وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا. اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی, لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. اور اکانومی کی بات سائڈ پہ آپ اگر رہنے دیں, وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف چند ہوش ربا حقائق آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت, حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتی ہے, اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے ہیں. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسٹس ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ, یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹرین؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو, جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا, آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا, تب سے یہ ملک, جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جے آئی ٹیز بنی, پاکستان کی تاریخ کی پہلی جے آئی ٹی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی, ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تا حیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تا حیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے, وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ 1 یا 2 ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے.
اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر, سسیلین مافیا, شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا, اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دیے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے, جہاں جرم ہوتا ہے, اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا, گاڈ فادر, سب کچھ کہہ کے اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس, میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پیناما کا کیس چل رہا تھا, اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے, جسٹس کھوسا نے, میں XYZ نہیں کہتی, میں نام لیتی ہوں, جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو, میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنتا ہوں. دیر بائی میڈنگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, اور میں تمہاری مدد کروں, ہم نکالتے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا, نکالا گیا ان کو اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں, سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان, جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا, وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا, بیٹھ کے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا, تالیاں بجاتا تھا, چھلانگے لگاتا تھا, اور کسی میں اتنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پیناما کی کاروائی دیکھتا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا. کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو, تم یہاں کورٹ روم نمبر 1 میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا, وہ کورٹ کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ انصاف کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ عدل کا مذاق اڑا رہا تھا, وہ ان ججز کا مذاق اڑا رہا تھا جو 5 بینچ کا اسکواڈ بیٹھا ہوا تھا, ان کا مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں اشتہاری ہوں, میں تمہارے پاس آیا ہوں, لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو. اور پھر بات وہاں پر نہیں رکی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن چن کے باہر کیا گیا, حالانکہ تاریخ گواہ کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تھی. طلال چودھری, دانیال عزیز صاحب, سب کی بات آپ لے آئے, آج تک ڈسکوالیفائڈ ہیں. اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں. وہ ویڈیو سب نے دیکھی, بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر. تنقید بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر ہو تو وہ تنقید اچھی لگتی ہے, ایشوز پہ بیسڈ اگر تنقید ہو تو اچھی لگتی ہے. لیکن آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے, میرے فون میں ہے, کہیں تو دکھا دیتی ہوں. ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب UK میں PTI پروٹیسٹ کر رہی تھی, تو جن 5 ججز نے عمران کی آئین شکنی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین ٹوٹا ہے, تو ان 5 ججز کی تصویر گاڑی کے شیشے پہ لگا کر جوتوں کے ساتھ ان کو مارا گیا. پوری دنیا میں نے وہ ویڈیو دیکھی. توہین اس کو کہتے ہیں. کس پر لگی توہین؟ بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تو کیا اب فیصلوں کا یا انصاف کا معیار ہوگا کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے گالی کون دیتا ہے, سب سے بڑھ کے بدتمیزی کون کرتا ہے, سب سے بڑھ کے گنڈا گردی کون کرتا ہے؟ تو پھر اس معیار پہ تو ایک ہی انسان پورا اترتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ والا ماحول لے کر آنا کہ جو سب سے بڑھ کے گالی دے گا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا, جو سب سے زیادہ بلی کرے گا اداروں کو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا, اگر آپ تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے, انصاف کی کیا اسٹیٹ ہے. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا. گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ, پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو, سول نافرمانی کرو, بل جلاؤ, PTV پر پارلیمنٹ پہ اٹیک کرو, سپریم کورٹ کے آگے شلواریں ٹانگو, اور شارع دستور پہ قبریں کھودو, کفن پہن کے آ جاؤ. کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا؟ لیکن کیا کسی عدالت میں اس کے خلاف سو موٹو لینے کی ہمت ہے؟
یا وہ سو موٹو سارے مسلم لیگ اور ایلائز کی حکومت کے لیے؟ پھر ابھی کی بات ہے، جب دھرنے کی کال دی، لانگ مارچ کی کال دی، تو ریڈ زون میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی. سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی، اور وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا اور آ گئے ادھر جہاں پر منع کیا گیا تھا، ڈی چوک میں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کیا جواب دے رہی ہے؟ سپریم کورٹ اگلے دن یہ فرما رہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک احکامات ہی نہ پہنچے ہوں. مطلب 22 کروڑ کو احکامات کا پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، صرف عمران خان صاحب کو نہیں پتہ، جو فون پکڑ کے ٹویٹس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا نمائندہ عدالت میں کھڑا ہے، ان کو نہیں پتہ، باقی سب کو پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اجازت دینی تھی تو اس نے اپنی جو ان کی پوری زندگی کی ایک ہی کارکردگی ہے، گنڈا گردی، جب آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے پورا دارالخلافہ جو ہے اس میں آگ لگا دی، لٹرلی آگ لگا دی اسلام آباد کے اندر. یہ بھی بدنصیبی اور یہ بھی داغ جو ہے وہ عمران کے ماتھے پہ لکھا گیا، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود. اور اگلے دن سپریم کورٹ کیا فرماتی ہے؟ جج صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو آنسو گیس کے اثرات تھے، شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو گرین بیلٹس کو، شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دی ہو املاک کو. آپ اندازہ کریں کہ یہ یہاں جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا، نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو اقامہ پر نکال کے باہر کیا. پھر ایسے شخص کو اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا، صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اس نے تاریخ کے سب سے بڑے جھوٹ بولے. 300 کنال کا جو بنی گالا کا محل ہے اس کو اس نے ریگولرائز کرایا. اس نے جعلی دستاویزات بنائے. مریم نواز بات کر رہی ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، فیصلے بانجھ نہیں ہوتے، اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی توہین کوئی اور نہیں، متنازع فیصلے کرتے ہیں. آپ نے ایک جھوٹے شخص کو، ایک ایسے شخص کو جس کے ہر جرم سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، آپ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ وہ چھپ چھپ کے آج جا کے عمران خان کو ملتا ہے، کیونکہ اور کہیں اس کی جگہ نہیں ہے. اتنی بڑی ناانصافی کر دی کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. اور وہ صداقت اور امانت کے قصے آج مشہور ہو رہے ہیں. یہ ابھی جو 50 ارب میں ملک ریاض صاحب کی بات کری، اس کو تو چلیں چھوڑ دیں. آپ آ جائیں ذرا فرا گوگی کے اوپر، مانکا خاندان کے اوپر، اس پہ آ جائیں. اس صادق اور امین نے 5-5 کیرٹ کی ہیروں کی انگوٹھیوں کے عوض فائلز پہ دستخط کیے، ایک ایک اپوائنٹمنٹ کے کروڑوں روپے بنائے. وہ صداقت اور امانت کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں. 4 سال سیاہ و سفید کا مالک رہا، جو چاہا اس نے. کہ وہ جب آتے ہیں مرضی کی تقرریاں کرتے ہیں، اس میں کوئی بدنیتی کا عنصر شامل ہونا کوئی ضروری نہیں. جب تبدیلیاں ہوئی تو شہباز شریف صاحب کے خلاف سو موٹو ہوا، ان کو بلا کے سپریم کورٹ میں کھڑا کر دیا پرائم منسٹر کو، اور ان کو کہا، دنیا میں یہ امپریشن دیا کہ شہباز شریف صاحب نے وہ تقرریاں اس لیے کی ہیں کیونکہ وہ شاید اپنا جو کیس ہے اس کے اوپر، جو عمران خان کا بنایا ہوا کیس ہے، اس کے لیے شاید کوئی اپنے لیے کوئی رعایت چاہتے ہیں. وہ سو موٹو اس وقت کہاں سو رہا تھا جب عمران خان نے FIA کے سربراہ بشیر میمن کو بلا کے پرائم منسٹر آفس میں کہا کہ اپوزیشن کے ارکان کو اندر کر دو. بھی بدوا نہیں تو بھی اندر نہیں. آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حکمراں اتحاد کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مریم نواز بات کر رہی ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فیصلوں کے اثرات آنے والے وقتوں پر بھی ہوتے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है तो कासिम सूरी को क्यों ना बुलाया गया, ऐसा सवाल किया गया मरियम नवाज की जानिब से। कासिम सूरी को जाली वोट साबित होने पर भी 2.5 साल से स्टे मिला हुआ है। आपने 25 अरकान को नाअहल भी किया और उनके वोट भी ना गिने गए। मुस्लिम लीग के 25 अरकान इमरान खान की झोली में फेंक दिए गए। चौधरी शुजात के 10 अरकान भी इमरान खान की झोली में डाले गए। फैसले पार्टी सरबराह को देख कर होते हैं। मरियम नवाज ने ये भी कहा कि चौधरी शुजात की दफ़ा पार्लियामानी पार्टी मोतबर हो जाती है। वो मोटो नोटिस नहीं दी तो ये इंसाफ का कौन सा म्यार है? फिर आप जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात पे आ जाएं। हमें तो छोड़ दें, वो फेलो जज है, आपके ब्रदर जज है। इमरान खान खुद बोल पड़ा, 4 साल पता नहीं चला उसकी बीवी सरीना ईसा रुलती रही अदालतों में। वो लाठी उन्होंने पकड़ी हुई थी, टेक टेक कर वो रुलती रही अदालतों में। और जब आपने एक जज को बदनाम कर दिया, मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को ना कभी मिली हूँ ना उनको जानती हूँ, मैं उनको उनके फैसलों की वजह से जानती हूँ, मैं उनको उनके इंसाफ की वजह से जानती हूँ। मैं उनको, जिस शख्स के खिलाफ इमरान खान है वो इस बात का सबूत है कि वो शख्स निहायत दयानतदार है, क्योंकि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता रहे कि अंपायर्स को साथ मिला के ये खेलते रहें। असल में आप देखें कि जब से ये इतना अंपायर्स के साथ मिल के खेलता रहा है कि जब से अंपायर्स हटे तब से धड़ाम से मुंह के बल ज़मीन पर गिरा है। और अभी भी जो इसके हमायती कहीं कहीं बैठे हुए हैं वो सब इसका काम करके दे रहे हैं। ये अभी भी सपोर्ट के बगैर नहीं है। मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहती क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, सारे महाज में इकट्ठे खोलना नहीं चाहती। तो शीरी मज़ारी साहिबा के लिए तो रातों रात अदालत खुल जाती है। हालांकि वीडियो पे है कि उन्होंने जिस किस्म की काबिल एतराज़ बातें की, उनके लिए तो रातों रात अदालत खुलती है। सरीना ईसा रुलती रहती है। मरियम नवाज़ का जब मुकदमा आता है तो मरियम नवाज़ का जब 5-6 महीने कोई बेल नहीं देता, हालांकि मुकदमा है ही कुछ नहीं, लेकिन बेल नहीं मिलती। और जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया। जाता नहीं था, भेजा जाता था। तो हमारे लिए तो कभी, हमें तो 24 घंटे के अंदर अंदर कभी जमानत नहीं मिली। जो इनकी आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है, उनको तो अस्पताल से आप उठा के ले गए। तैयबा गुल को तो किसी ने इंसाफ नहीं दिया, सरीना ईसा को तो किसी ने इंसाफ नहीं दिया। इमरान खान खुद बोला, जब कुर्सी चली गई तो बोला कि मुझे गलत गाइड किया गया था उनके मामले में, काजी फाइज ईसा साहब के मामले में, तो मैंने ये गलत किया। तो आपका इतना कह देना काफ़ी है। किसी का ख़ानदान ख़राब हो गया, रुल गया, और आपने इतना सा एक जुमला कह के आप चलते बने। चले, उसने तो यही करना था ना कि को खटकेगी। लेकिन आप ये बताएं कि मैं इन जजेस से, माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहती हूँ कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपके फेलो जज थे, आपने क्या किया? तो वो ये हकायक सबके सामने है। मरियम नवाज तो डेथ सेल में रह के आ जाती है बगैर किसी जुर्म में। अलीमा खान को कहा जाता है जुर्माना दे दें और घर जाएं। ये डबल स्टैंडर्ड्स है। क्यों जुर्माना दे दें और घर जाएं? जुर्माना किस चीज़ का देते हैं? जुर्माना तब देते हैं जब आपने कोई जुर्म किया और साबित हो जाए। मुझसे तो कोई जुर्माना नहीं लिए थे। मैं तो आज भी, मेरी हुकूमत है हमारी, और मैं आज भी कोर्ट्स में खड़ी हूँ। मैं 5 साल से कोर्ट्स में पेश हो रही हूँ। मैंने तो नहीं कहा मेरी जान को खतरा इसलिए मैं कोर्ट नहीं आऊंगी। ये होता कौन है इमरान खान? जब उसको अपनी जमानत मांगी हुई है, केस में बुलाया जाता है, तो एप्लीकेशन भेज देता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता, और कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। मैं जरा 3 दफा भेजती हूँ जमानत कोर्ट में, एप्लीकेशन कोर्ट में, कि मेरी जान को खतरा है। मैं देखती हूँ मरियम नवाज को छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती। मुझे एक दफा सलाम का जवाब देने पर अदालत ने लाइन हाजिर कर दिया था और कहा था हम जमानत कैंसिल कर देंगे। तो
تو علیمہ خان پہ تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا, وہ چپ کر کے نکل گئی. میں پاسپورٹ مانگتی ہوں اپنا جائز مقصد کے لیے کہ مجھے عمرے پہ جانا تھا. مجھے اپنے والد سے ملے ہوئے 2.5 سال ہو گئے, اور اگر میں اپنا پاسپورٹ مانگتی ہوں تو ایک دن میں بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں, بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں, اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کیس نہیں سن سکتے. تو جس نے ملک ریاض کو فائدہ دیا, عمران خان کے لیے وہ سیاہ کو سفید کرتا رہا, سفید کو سیاہ کرتا رہا, شہزاد اکبر, وہ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ حکومت جا رہی ہے وہ فرار ہو گیا. فرار ہوگی راتوں رات حکومت کے پیرے میں. ان کے پاس تو پاسپورٹس بھی تھے, ان کے تو نام بھی ECL پہ کسی نے نہیں ڈالے, اور ہم جب ہمارا نام ECL سے نکالا جاتا ہے تو سپریم کورٹ لائن حاضر کر لیتی ہے سب کو. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے نوٹس لیا کہ عمران خان نے اپنے MNAs کو, اپنے MPAs کو سرکاری فنڈ سے پیسہ دیا اپنے حلقوں میں لگانے کے لیے. تو کہا گیا کہ ایگزیکٹو ڈومین ہے, کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی. چودھری پرویز الہی صاحب کا کیس نیب نے بند کیا, کوئی سو موٹو نہیں ہوا. BRT کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی. BRT کا جب کیس کھلا تو سپریم کورٹ نے اس کو بند کر دیا. نیب کا نیب نے اس FIA نے انویسٹیگیشن کی, انکوائری شروع کی, سپریم کورٹ نے روک دی عمران کے خلاف جو BRT پشاور کی بنی, اور کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. نیب نے انکوائری کھولی, نیب کو روک دیا, انکوائری بند کر دی. کیوں بند کی؟ اگر اتنی شفاف تھی تو ہونے دیتے نا, لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جاتا. معلم جبہ کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, انکوائری کریں. 3 بار کہا, نیب نے انکوائری بند کر دی. کدھر ہے سو موٹو؟ فارن فنڈنگ کیس, سب کیسز کا باپ ہے یہ کیس, جس میں عمران خان نے جھوٹے اور جعلی اکاؤنٹس شو کیے ہوئے ہیں, ملازموں کے نام پر پیسہ منگوایا ہوا ہے, اور کہاں سے؟ اسرائیل سے, بھارت کے لوگوں سے ممنوعہ فنڈنگ لی ہوئی ہے جو کروڑوں میں. 7 سال سے قوم انتظار میں ہے کہ اس کا فیصلہ کب آئے گا. آپ یہ اندازہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی یا یہ کاف لیگ یا یہ جتنی بھی جماعتیں یہاں پر بیٹھی ہیں, اگر ان پہ یہ الزام ہوتا کہ انہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کرائیں, جھوٹے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کی تفصیل دیے, جعلی اکاؤنٹس ہیں ان کے, ممنوعہ پیسہ آیا ہے, ممنوعہ فنڈنگ اسرائیل سے آئی ہے, بھارت سے آئی ہے, تو آپ سوچیں کہ کیا بنتا, کیا ہوتا ہمارے ساتھ, کیا ہوتا. یہ آپ کا اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو یہ جو آج ملک کی حالت ہے, اکانومی جو اس قسم کے حالات کا شکار ہے, لوڈ شیڈنگ آج واپس آ گئی ہے, ملک سنبھلنے میں نہیں آ رہا, دنیا آپ سے ناراض بیٹھی, تو وہ ان 4 سالوں کی کارستانی ہے, اور اس کے پیچھے عدلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کے جو فیصلے, دنیا آپ سے ناراض بیٹھی تو وہ اور اس کے پیچھے عدلیہ. مریم نواز بات کر رہی ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں تو کبھی 24 گھنٹے میں ضمانت نہیں ملی, شیریں مزاری کو